بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو اس بابرکت مجلس سے جوڑا. ہمارا سورہ یاسین کا سلسلہ چل رہا ہے. الحمدللہ کل ہم نے 5 آیات کو دیکھا تھا سورہ یاسین میں. آج ہم انشاءاللہ اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے زبردست حکمت والے قرآن کی. انکا، بے شک آپ، لمین المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، راہ راست پر ہیں. تنزیل، اتارا ہوا ہے، العزیز الرحیم، نہایت غالب، الرحیم، خوب رحم کرنے والے کا. اب آگے ہم شروع کرتے ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا انذر آباؤہم فہم غافلون. لِتُنذِرَ، لی تاکہ، تنذر آپ ڈرائیں، لی تاکہ، تنذر آپ ڈرائیں، قومم اس قوم کو، ما نہیں، انذرا ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے باپ دادا، آبا باپ دادا، ہم ان کے ضمیر، لہذا یا بس، ہم دیکھ چکے ہیں فا کا ترجمہ، بس یا پس یا پھر. اب یہاں پر ہم نے لہذا بھی کیا ہے. بس وہ یا پس وہ، غافلون غافل ہیں. لقد، البتہ، قد تحقیق یا یقیناً، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. حق ثابت ہو گئی، القول بات، علی پر، اکثریت پر، زیادہ پر، ہم ان کی، ان کے زیادوں پر یا ان کی اکثریت پر. فہم پس وہ، پس ہم وہ، لا یؤمنون، لا نہیں کے معنی میں، یؤمنون ایمان لائیں گے، بس وہ نہیں ایمان لائیں گے. ان بے شک، ان دو چیزوں سے ہے، ایک ان ہے حرف مشبہ بالفعل، جیسے اوپر بھی گزر چکا تھا. ان یعنی بے شک کے معنی میں یا بلا شبہ کے معنی میں یا یقیناً کے معنی میں، اور اس میں ہے نہ، ہم نے، بے شک ہم نے، جعلنا ڈال دیے، ڈال دیے، نہ یہاں پر بھی ہم کے معنی میں ہے، جعل ڈال دیے، فی میں، آناقی گردنوں میں، ہم ان کی، فی آناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالا توق، فہیا فسو، ہیا وہ، الا طرف یا پہنچنے یا تک کے معنی میں، الاذقان ان کی ٹھڈیوں تک، یہ ہماری چن جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹھڈیوں تک یا ٹھوڑیوں تک. فہم بس وہ، مکمہون سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، مکمہون کہتے ہیں سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. اب یہاں پر آپ کو میننگ اس کے بتائے جائیں گے. میننگ اگر آپ چاہیں تو نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. پہلا ہمارے پاس آتا ہے لیٹر لی تنذر، لی کو ہم نے دیکھا ہے کسرہ کے ساتھ تا کے معنی میں ہے. اب یہاں پر ہے ہمارے پاس تنذر، نون زارا اس سے بنا ہوا ہے، یعنی ڈرانے کے معنی میں ہے. لی تنذر آپ کو ڈرائے، نون زارا کسی موقع سے
मतलब खतरे से डराना, खबरदार करना, वार्निंग देना जिसे हम कहते हैं, ये चीज है। नजरा, नून जा रा इसका मादा है, यानी किसी खतरे से डराना। कॉमन, ये नकरा है, नकरा मतलब ये जो होती है तनवीन, इसको कहते हैं उस कौम को। हाँ, पर्टिकुलर एक कौम के बारे में बात हो रही है। माँ, माँ नहीं। अब हम आगे देखेंगे कि नहीं के लिए कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहला लफ्ज लिया है माँ। माँ नहीं, उन्दिरा सेम इसी से है, डराना, वार्निंग देना। आबा, आबा ये बाप दादा को कहते हैं। अब की जमा है आबा, यानी बाप दादाओं से जो चलते आ रहा है उनको कहते हैं। अब की जमा ये आबा है। ये हुम, ये जमीर है, उनके। हुम ये जमीर है, उनके। ताकि आप डराएं कौमन उस कौम को, माँ नहीं डराए गए आबा हूं उनके बाप दादा। फ लिहाजा, फ हम देखेंगे, फ का तर्जुमा हम, ये अत्फ के लिए आता है, यानी जोड़ने के लिए। जैसे कल हमने वाव को देखा था ना, कि वाव को हमने देखा था कल कि ये भी अत्फ के माने में आता है, यानी उर्दू में जैसा हम कहेंगे और इंग्लिश में जैसा कहेंगे हम एट, इस तरह से। यानी फा, सो, फिर, या बस, या पस, या लिहाजा, ये सारे मानों में हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं फा का। हम वो, गाफिलून गाफिल है। अब इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि आप उस कौम को डराइए, उस कौम को डराइए जिनके आबो अजदा गाफिल है। अच्छा, अब ये क्यों गाफिल थे? अब यहाँ पर देखिए, हम देखते आ रहे हैं कि क्या चल रहा था। यहाँ पर अल्लाह ताला के रहीम होने पर, कुरान के नाजिल होने पर उसका हक किस तरह से था, जिस पर वो नाजिल हुई थी वो भी सच्चे थे, अला सिरातल मुस्तकीम। और जिन पर जिसने उसको उतारा था वो भी कैसा था, अजीज था और रहीम था। अब यहाँ अल्लाह ताला की सिफात को ही पेश नजर रखा जा रहा है कि जो रहीम की सिफत है, कि अब अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला की ये रहमत का तकाजा है कि जब भी कोई कौम जो है जहालत में मुब्तला हो जाती है, तो अल्लाह ताला उसको डराने के लिए, उस कौम को आगाह करने के लिए, दुनिया की जिंदगी से उसको बचाने के लिए उसको भेज देते हैं वहां पर, उनको हक दिखाने के लिए कोई नबी या रसूल को, जो उनको डराए। किस चीज से? आखिरत के अंजाम से डराए, बताए कि दुनिया फानी है, इसी में तुम्हारा मुलविस होकर रहना ये कितना गलत है। तुम्हें ये जो है, ये दुनिया को तुम जो सब कुछ समझ कर बैठ रहे हो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारी दुनिया भी और आखिरत भी। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आप, ताकि आप डराएं। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है ताकि आप डराएं, क्या, किस चीज को? उस कौम को डराएं जिनके बाप दादा और वो गाफिल थे। अब यहाँ पर रसूल को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाने का मकसद बताया गया, ये किताब देने का मकसद बताया गया। क्या है असल ये? ताकि आप इस कौम को डराएं जिससे पहले कोई नबी नहीं आया था। यानी अब यहाँ पर न क्यों जिक्र किया गया, वो क्यों गाफिल थे? यानी यहाँ पर बहुत ये चीज है कि इस कौम में डायरेक्ट, यानी अरब में, अहले अरब में हम देखते हैं कि डायरेक्ट जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद बहुत लंबा अरसा रहा है कोई कौम आने के लिए। वक्त उसके बाद आए हैं अंबिया, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम भी मबूस हुए हैं। लेकिन डायरेक्ट जैसा अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले अरब में से ही अल्लाह ताला ने नबी कर कर चुना, उन्हीं में उनको मबूस फरमाया। तो इस तरह से नहीं था। गैर अरब में हम देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम भी मबूस हुए हैं, जिनकी बेइज्जत को तकरीबन 600 बरस गुजर चुके थे। यानी डायरेक्ट इनमें कोई नहीं आया था, लेकिन इनके पास ऐसा नहीं था कि इनको इल्म नहीं था इस बात का। जैसा हमारे पास वो वाकया भी है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली नबूवत वही मिली तो हज़रत खदीजा लेकर गई थी अपने चचेरे भाई के पास। तो उन्होंने बताया था कि ये जिक्र था हमारे, मतलब उनके पास वो सहीफे और वो तौरे जबूर पिछली किताबें वो मौजूद थी, उनके चंद लोगों के पास मौजूद थी, पूरों के पास नहीं। लेकिन गाफिल क्यों थे उनमें? के अक्सर गाफिल थे, अक्सर इसलिए गाफिल थे क्योंकि उनके पास डायरेक्ट इल्म नहीं, डायरेक्ट मबूस उनके इसमें नहीं हुआ था। लेकिन ये बात थी कि उनको कहीं ना कहीं से ये चीज का पता था, यानी चलते आ रहा था, ये सुना गया था। कुछ उनमें से नेक लोग थे, जैसे बुतों की पूजा नहीं करते थे, उसमें जिक्र आता है, जैसे वर्का बिन नौफल का भी जिक्र आता है। तो ऐसे थे चंद लोग, हम सिरे से ये नहीं कह सकते कि उनके पास हक मौजूद ही नहीं था। लेकिन ये था कि एक लंबा अरसा गुजर गया था इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद, अल्लाह ताला ने यहाँ पर
اس قوم میں اہل عرب میں ڈائریکٹ کوئی نبی کو مبعوث نہیں کیا تھا، کوئی نبی نہیں آئے تھے، تو ان کے پاس ایک حجت ہو سکتی ہے. تو اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں، ان کے باپ داداؤں سے جو چلتے آ رہا ہے تو اسی چیز کو اپنا رہے ہیں، تو وہ غافل پڑے ہوئے ہیں، وہ حق کو بھلا چکے ہیں، وہ سچائی کو بھلا چکے ہیں. آپ جائیے اور ان کو دین کی دعوت دیجیے، آخرت کی دعوت دیجیے. غافلون کہتے ہیں بے خبر ہونا کسی چیز سے، کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں رہنا انسان کو. تو اب یہاں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو اس سلسلے میں جو آتے ہیں ہمارے پاس، ایک چیز یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کبھی بھی عذاب دینے والے نہیں. اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجے. تو یہاں یعنی یہاں پر اب کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے پاس ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ ان کے پاس اگر نہیں تھے، نبی بھیجے نہیں گئے، تو کیا ان کے پاس ان کو عذاب نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم یہ حجت باندھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے وہ علم پہنچا ہوا تھا. اچھا، ہم آپ بعض ایسے تھے جن کو بالکل اس بات کا علم نہیں تھا، جو اس میں جیسے لوگ آتے ہیں کہ بہرے، جنہوں نے جو حق کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، یا جو مجنون ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ پاگل ہیں، یا دماغی توازن جو ہیں اسپیشل چائلڈ جیسا کہتے ہیں آج کے دور میں، ایک معذور بچے وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان علماء کہتے ہیں کہ ان کے لیے آیت لاگو ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو اگر ہم حق سمجھانے بھی جائیں گے وہ سمجھ ان کے اندر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے جو فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کی بھی موت ہوتی ہے تو یہ سارے اس دور میں آتے ہیں. آج کے دور میں اگر ہم یہ حجت باندھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دین نہیں پہنچا، نہیں. پہلا دیکھیے، پہلے اس وقت بھی جب اتنا عرصہ گزرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی، تو لیکن اس کے باوجود بھی یہ حجت نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ چند لوگوں کو پتا تھا، ان کا یقین تو تھا کہ ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، کعبہ ان کے سامنے موجود تھا. آج کے دور میں تو ہم بالکل بھی حجت نہیں باندھ سکتے کہ ہم تک دین پہنچا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے. ہمارے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، گھر بیٹھے ہم کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں، ہر چیز کی معلومات ہمیں مل رہی ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں علم ملتا ہے. تو ہمارے پاس کہیں سے بھی ہم میں سے کوئی بھی یہ حجت نہیں باندھ سکتا، اس چیز کو ہلا بنا نہیں سکتا، یا عذر بنا نہیں سکتا، یا بہانہ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہمیں تو اس بارے میں علم نہیں تھا. علم آنے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد ضروری ہے کہ جس برائی میں ہم تھے یا جس غلط کام کو ہم کر رہے تھے اس کام کو چھوڑنا. علم نہیں آنے تک پھر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، چاہے تو ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے. لیکن جیسے ہی انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، اس بات کا اس کو پتہ چل جاتا ہے، یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اللہ نے دیکھیے اس آیت میں نبی کا ذکر کیا ہے کہ کوئی نبی بھیجیں گے. نہیں، اب ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، تا قیامت تک ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس وقتاً فوقتاً آپ دیکھیے اللہ کے اس پیغام کو کوئی نہ کوئی پھیلانے والا ہے ہی. کوئی پڑھ رہے ہیں، صحابہ کا دور ہوا آپ سے کے بعد، پھر طب تابعین کا دور ہوا، پھر اس کے بعد سے آپ دیکھتے آئیے، پھر ہمارے پاس امام نکلے، سارے امام بخاری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ دور چلتے آیا. ابھی بھی علماؤں کا دور چل رہا ہے. یعنی یہ ہماری چیزیں جو ہیں یہ حق کو پہنچانے والی رکی ہوئی نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو رکی ہوئی نہیں. اور یہ ہم پر بھی ضروری ہے. کیوں؟ اب یہ فریضہ کس پر ہے؟ امت مسلمہ پر ہی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم امت خیر ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور یہ ہم کسی ایسا کہہ کر نہیں بیٹھ سکتے کہ نہیں بھائی یہ میرے پر ذمہ داری نہیں ہے، کہاں ہے، میں تو بس پڑھی نہیں ہوں. یہ ہر ایک پر ذمہ داری ہے. کیا فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بلغوا ولو انی آیت، میری ایک بھی آیت. حدیث کا مفہوم اس طرح سے عربی مطلب میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ میری ایک ہی بات کیوں نہ تم تک پہنچو، تم دوسروں تک فوراً پہنچاؤ. تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی حجت نہیں. آج اگر ہم سوچیں کیوں ہم غفلت میں ہیں، اگر غافلون کو ہی ہم پکڑیں، غفلت میں ہم کیوں ہیں؟ کیا چیز ہے جو ہمیں غفلت میں ڈالی ہوئی ہے؟ کس چیز کی وجہ سے ہم مطلب ڈر نہیں رہے ہیں؟ تو غفلت وہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم مغن ہیں، غفلت وہی ہے کہ قرآن سے ہماری دوری ہے، غفلت یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو بھول چکے ہیں، غفلت یہی ہے کہ ہم جو ہے
مغرب کی تہذیب کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، ویسٹرن کلچر آج کل ہمارے لیے سب کچھ ہو گیا ہے، غفلت ساری چیزوں میں ہم خود کو ٹٹولے. یہ آیت ہمیں مطالبہ اسی بات کا کر رہی ہے کہ کیا چیز ہے کہ وہ ڈرانا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم زبان سے اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں، ہمارے لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہمارا کیریکٹر ہے، جو ہمارے حلیے ہیں، یہ اس بات کی گواہی نہیں دے رہے کہ ہم مسلمان ہیں. واقعی میں ہم مسلمان ہیں کہ ہماری زندگی میں سب چیزیں اللہ کے رسول کی فرمان کے مطابق ہی ہو رہی ہیں؟ ہر چیز میں ہم کرتے وقت اس بات کا ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یہ میرے رب کو پسند ہے یا نہیں ہے، یا ہم واقعی میں ہر چیز کو اپنا رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو سنتیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے، ایک معمولی سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک دیکھ لیجئے آپ شادیوں کا موقع ہی دیکھ لیجئے. کیا ہم اس میں جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ایک تو چلیے کسی کے پاس پیسہ ہے بہت، چلو وہ کر رہا ہے، لیکن دوسری چیز بھی آپ دیکھیے کہ انسان دکھاوے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے کہ لوگ کیا بولیں گے، کیا کریں گے. یہ نہیں کہ صرف لڑکے والوں پر زور ہے، لڑکے والے بھی باقاعدہ چاہتے ہیں، لڑکی والے بھی باقاعدہ کرنا چاہتے ہیں. آج تو دونوں پارٹیوں کی طرف سے اتنا ہوا ہے کہ ہر ایک اپنا فنکشن ہم چاہیں گے، ہر اسٹیٹس چاہیں گے، ہم بیٹی کی عالی سے عالی شان شادی کریں، اور لڑکے والے بھی اس طرح سے چاہیں گے. صرف آج خواہش یہ نہیں رہ گئی کہ صرف لڑکے چاہ رہے ہیں یا لڑکے والے چاہ رہے ہیں، لڑکیوں والوں کی بھی خواہش اتنی ہے کہ ہمارا اسٹیٹس کیوں؟ صرف دکھاوے کے لیے. تو یہ پھر ہم نے دعویٰ ہمارا زبانی ایک ہے اور ہمارا عمل ایک ہے، تو ہم بتائیے ہم کہاں سے مومن ہیں؟ ہم غافل، اس دنیا ہی میں غافل ہو گئے نا. ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، جبکہ آخرت ہماری دائمی ہے. یہ منزل ہماری یہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہماری منزل ہے. تو ہم یہاں پر خود اپنے آپ کو ٹٹولے، ہم اپنا خود ایگزامینیشن کریں، ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ یہ غفلت کیوں ہے اور کس طرح سے غفلت ہمارے اندر سے نکلے گی. یہ غفلت نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، اپنے آپ کو جوڑیں. نسیان، انسان بنا ہوا ہے نسیان سے ہی، یعنی بار بار بھولنے والا. لیکن دیکھیے جب انسان اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے تو اللہ بار بار یاد دہانی ہوتی ہے کہ نہیں میں یہ کر رہا ہوں کام، میرے اس کام میں تو میرے اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ کام تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے. تو اس کا دل اسے ملامت کرے گا بار بار کہ نہیں یہ غلط ہوگا، یہ غلط ہوگا. جب ہوگا یہ جب وہ جڑے گا، بار بار اللہ کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، جہاں اللہ کا کلام سنیں گے، جہاں حق کو سنیں گے. اگر ہم ان مجلسوں سے نہیں جڑے، آج کل دیکھیں ہمارے پاس نہ خود ٹائم ہے کہ ایسے دینی مجلسوں سے جڑا ہے، نہ بچوں کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں. ہم کیسی نسلیں پیدا کر رہی ہیں؟ ہم مائیں ہیں، ہمارے پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو بھی اس طرح سے جوڑیں. دنیا کے ہر ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، دنیا کی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن الغافلون، غافل ہیں ہم اپنی اولاد سے بھی، جبکہ یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. ہم پیچھے اپنی جیسی اولاد چھوڑ کر جائیں گی، وہ اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی. لیکن دیکھیے دنیا کا ہر ایجوکیشن دلانے کے لیے ہم ایک منٹ میں، سیکنڈ میں تیار ہوں گے، وہاں پر پیسے کے مقابلے میں بھی سوچیں گے نہیں. اور دین کے معاملے میں ہم چلیے پیسہ تو چاہیے فری میں بھی ہے، تو نہیں ٹائم نہیں ہے، اس وقت بچوں کی کلاسز ہوں گے یا اس وقت بچے فلانا فلانا کورس کر رہے ہیں. تو ہم غافل ہیں، انہیں دنیا دیں. پھر ہم ان سے مطالبہ کیسا کریں کہ وہ حق پر رہے، بعد میں ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے کچھ کرے یا صدقہ جائے، جب انہیں ہم نے دنیا ہی میں وہ تعلیم نہیں دی ہے، ان کو غافل رکھا ہے آخرت سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، انہیں جنت اور دوزخ کی پہچان نہیں بتائی، انہیں حق نہیں بتایا، انہیں سچ نہیں بتایا. صرف کیا دین نماز پڑھنے کا نام ہے؟ صرف کیا دین یہ نام ہے کہ نماز پڑھ لو، دو تہواریں منا رہے ہو، تہواروں میں بھی اتنی کہ جس میں اس میں بھی سنتوں کا خیال نہیں. نہیں، بچوں کے سامنے ہمیں کھول کر بتانا ہے کہ حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، یہ چیز کو ہمیں واضح کرنا ہے. ہر چیز رسول اللہ کی سنت کے مطابق، پانی کو کس طرح سے پینا، یہ برتھ ڈے کا جو کلچر چلا ہوا ہے اس کو کس طرح سے منانا ہمارے میں حرام ہے، باقی چیزیں کیا ہیں. لیکن نہیں، غافلون اتنے غافل ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار کا وقت ہے نعوذ باللہ یہ دین میں، جبکہ یہ وقت بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگا، یہ وقت کا اجر بھی ملے گا، قیامت میں اس کے درجات بھی بلند ہوں گے. یہ ایسی مجلسیں ہوں گی جسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ غافلون. ایک غافلون پر ہم سوچے کہ ہم غفلت میں، ہماری اولاد غفلت میں، ہم آزو، جبکہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم پر ذمہ داری کیا ہے کہ ہم حق کو پہنچانا ہے، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو کس طرح
سے پھر ہم دوسروں تک حق کو پہنچائیں گے. بہت وسیع مفہوم ہے. اگر آپ کھولیں گے اور غفلت کو تو آپ دیکھیں کتنا وسیع ہے, کیا کیا ہم غفلت میں پڑے ہیں. لیکن اب آگے اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں, لقد, البتہ, جس طرح سے اوپر ہم نے کیا تھا لی کا ترجمہ تا کے معنی میں, یہاں پر زبر کے ساتھ ہے البتہ, تحقیق, البتہ تحقیق یا یقیناً, حق ثابت ہو گئی, القول بات سچی ہو گئی, بات, علی اکثرہم ان کی اکثریت پر, فہم لہذا یا بس یا وہ, لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ وہ غافل تھے. ٹھیک ہے, آپ کو ہم نے بھیجا ہے آپ کو اس قوم کو ڈرانے کے لیے. اب یہاں پر دوسری چیز بتائی جا رہی کہ حق ثابت ہو گیا. حق, حق یعنی سچائی کا ثابت ہونا, سچائی کو بیان کرنا. اب ان پر ثابت ہو گیا. قول بات کو کہتے ہیں, گفتگو جو ہم بات کرتے ہیں. قاف واو لام اس کا بھی مادہ ہے. الا پر یہ حرف جر کے معنی میں. اکثر, اکثر زیادہ, کثرہ کثرت سے جیسا عربی میں استعمال ہوتا ہے اس طرح سے ہے. اہم ان پر. لا یؤمنون, اب یؤمنون یہ ایمان لانا ہے, حمزہ میم نون, ایمان نہیں لاتے, ایمان لانے کے معنی میں ہے. اب کیوں ایمان نہیں لاتے, یہ اب ان کے پاس جب کہ حق آ چکا ہے, اب انہیں ڈرایا جا چکا ہے. پہلے تو ان کے پاس حجت تھی کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا, لیکن آنے کے بعد بھی یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اب یہی ہے, ہمارے پاس حق کہتے تھے پہلے نبی نہیں ہے, اب ان کے پاس آ چکی ہے یہ بات, ان کو بتایا جا چکا ہے کہ دیکھو تمہارے جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے. نبی نے آ کر حق کو واضح کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کفر میں اڑے رہے ہیں. وہ جانتے ہیں, وہ سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں, اپنی تکبر, اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بظاہر کہ ایمان ہے, ہم ہیں, لیکن اصل میں ان کے دلوں میں کوئی ایمان نہیں ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر ان کے لیے, ظاہر سی بات ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جب حق ان کے پر ثابت ہوئی ہے تو میں جانتا ہوں اس میں سے اکثر ایمان نہیں لانے والے. آج ہمارے پاس وہی چیز ہے. دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں بظاہر کہ ہم ایمان لائے ہیں, لیکن ایمان صرف, جیسے میں نے کہا کہ ایمان صرف اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ آمنا, میں ایمان لائی اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, اللہ کی کتابوں پر. اس کے پورے 6 ہیں ایمان کے, اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں. تقدیر اچھی بری, یوم الآخرہ, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. کیا تقدیر میں ہم مانتے ہیں؟ کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے تو فوراً ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, اگر اپنی طرف سے کہتے ہیں ہاں میں نے بھی کیا اور ہو ہی کرتا ہے. اور نوز باللہ کوئی بری چیز ہوتی ہے تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں, میرے ساتھ ہی ہونا تھا ایسا, میں ہی ملی تھی, اتنا کر کر بھی نوز باللہ ایسے ناشکرانے کلمات ہمارے زبان سے نکلتے ہیں. تو حق بات جب ہمارے پر پہنچی ہے, بتا دیا گیا ہے, ہمارے پر ثابت ہو چکی ہے سچ, تو اس سلسلے میں کے بعد اگر ہمارے پاس کیا حجت بستی ہے کہ ہم ایمان کو پختہ نہ لائیں. صرف زبان سے نہیں کہنا ہمارا ایمان اللہ پر ہو, ہمارا ایمان اللہ کے رسولوں پر ہو, یعنی رسول نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے, جو حکم دیا ہے ان چیزوں کو اپنائے. پھر ہمارا کتاب رسول کی کتابوں پر, کتابوں پر سب پر ایمان ہوگا, لیکن ہم چلیں گے کس کے مطابق. ہم سب کو پتا ہے کہ 4 کتابیں ہیں آسمانی, لیکن سب میں ترمیم ہوئی ہے, تحریف ہوئی ہے, اس میں کچھ رد و بدل ہوا ہے, کچھ مکس ہوا. لیکن قرآن کریم ایک عظیم ایسی کتاب ہے جس کی فضیلت پر ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا. حکمت والی ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو اب یہ قرآن تا قیامت تک محفوظ ہے, اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے, اسی کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. تو کیا ہوا, اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں. یہ ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم خود کو جانچیں کہ قرآن نے جس بات کا حکم دیا اس بات کو ہم اپنا رہے ہیں. اس کا اگزامپل اگر ہم لے, سود کا معاملہ ہے, آج دیکھیں کتنی چیزیں نکلی ہوئی ہیں. جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ حرام ہے تو ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہیں ہوتی, لیکن ہم نئے نئے حلیے سے, نہیں اس طرح سے ہے, انسٹالمنٹ میں نکل رہا ہے, یا اس طرح سے, یا کسی مولوی نے فتویٰ دے دیا, مفتی نے فتویٰ دے دیا, یا کس طرح, یعنی ہم ہر طرح کے حلوے اس میں سے نکالیں گے, عذور نکالیں گے, یا کچھ کوئی بھی بہانہ اپنے سیٹسفائی کے لیے. یعنی جو ہمیں چیز اچھی لگے گی قرآن میں سے, جو ہمارے لیے آسان ہوگی, اس چیز کو ہم اس پر ایمان لائیں گے, اسے اپنائیں گے. جو چیز مشکل لگیں گی اسے چھوڑیں گے. اس کے سلسلے میں ہمارے سامنے کئی مطلب بہانے ہوں گے, یا کئی ہمارے پاس فتوے ہوں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی بات نہیں, اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, جب ان کے پاس, ان کے اکثر کے پاس, یعنی ان کے بہت سے لوگوں کے پاس حق یہ بات ثابت ہو چکی ہے, اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے, تو اب اس میں کیا ہے, کیا انسان اب خود اس کا گنہگار ہوگا,
یا اس کسی کے اور پر اس کی ذمہ داری ہوگی؟ نہیں، وہ خود ہوگا. کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آ گیا علم ان کے پاس، اب یہ وجہ ان کے پاس باقی نہیں رہتی کہ وہ ایمان سے محروم رہے. اب یہ جبرن جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے، ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اللہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آیتوں کو کھول کر رکھ دی ہے. اب ہمارے سامنے بھی قرآن کریم ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس بات کا ہمیں علم ہی نہیں تھا. نہیں، سب چیزیں ہمارے سامنے کھول کر ہے. اس کے باوجود اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اننا، بے شک ہم، ان بے شک، یقیناً کے معنی میں نہ، ہم، بے شک ہم نے، جعلنا، جعل جیم عین لام، یہ جعل جیم عین لام سے بنا ہوا ہے، یعنی ڈال دیا یا بنا دیا. جعل بنانا یا ڈالنا یا رکھنا. نہ یہاں پر ضمیر ہے، ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ڈال دیا، فی میں، فی حرف جر ہے، میں کے معنی میں ہے، یعنی ان جسے ہم انگلش میں کہیں گے آناقی، گردنوں میں. انق کی جمع ہے، یہ عین نون کاف اس کی واحد ہے، یہ ہے انق یعنی گردن، اور اس کی جمع ہے آناقی، گردنوں میں، ان کی گردنوں میں. اغلالن، توق، غلن اس کی واحد ہے، اس کا یہ پیورل ہے، اغلالن، توق کو کہتے ہیں. جو پٹا جیسے ڈالتے ہیں نا آپ، قیدیوں کو دیکھے ہوں گے آپ، جو زنجیریں ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ نہ کھول سکے، وہ گلے میں ان کی مضبوط زنجیریں، تو اس کو کہا جاتا ہے توق. تو ڈال دیں گے فی ہی، فی، یہ دیکھیے سو کے معنی میں آ گیا فا یہاں پر، سو یا بس یا پس، یعنی جیسے مفہوم کے اعتبار سے مفسرین آپ دیکھیں گے ترجمے میں ہر ایک حساب الگ الگ الفاظ سے ان کو پکاریں گے، لیکن معنی وہ ایک ہی ہوگا. ہیا وہ، سو وہ، یا بس وہ، ایلا تک، الاسقانی ان کی ٹھڈیوں تک. اسکان یہ بھی جمع ہے، زقن، زقن کہتے ہیں ٹھڈی، یہ جو ہمارے نیچے کی چین ہوتی ہے ٹھڈی. اسقان وہاں تک مطلب کہاں سے ڈالا جائے گا گردنوں میں سے، آپ دیکھیں تصور کیجئے وہ کہاں تک جائیں گی، اسقان تک، ان کی ٹھڈیوں تک جائیں گی وہ بیڑیاں جو توق ڈالا جائے گا. فہم چنانچہ، پھر فا کا ترجمہ ہم نے یہاں چنانچہ کیا. اتنے ہی آیتوں میں تقریباً کتنی ہماری 8 آیتیں ہیں، اس میں آپ غور کیجئے ہم نے ہر جگہ فا کا ترجمہ کتنی چیزوں سے کیا ہے. لیکن لہٰذا، سو، چنانچہ، یا بس یا پس یا پھر، مفہوم ایک ہی آتے ہیں، تو ہم اپنے حساب سے ترجمہ اس کو کر سکتے ہیں. فہم چنانچہ یا بس وہ، مقمحون سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. مقمحون اس کا مادہ ہے قاف میم ہا. اس کو اصل میں اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں، یعنی جو اصل معنی ہے اونٹ کا سر اونچا کر کر پیچھے سے باندھنا ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہومی معنی قرآن کی لغت میں سر باندھا ہوا، گردن جکڑا ہوا، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا اب ان کے ساتھ. اب پورا ہم نے بھیج دیا تھا، غافل تھے، ہم نے نبی کو بھیجا تاکہ لتنذرا ان کو ڈرائیں، لیکن ان میں سے اکثریت نے کیا کی تھی، وہ ایمان نہیں لائے. تو بے شک اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی مہلت ختم ہے. اب یہاں ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے، بے شک ہم ڈالیں گے، انا بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے، جعلنا ڈال دیا، نہ ہم نے. اب یہاں پر 2 بار ہم نے کہا، ہم نے ترجمہ کیوں نہیں کیا، جبکہ لغوی معنی میں یہاں پر اصل میں نہ ہم کے معنی میں ہے، کیونکہ بے شک ہم نے ڈال دیا، ہم نے تھوڑا سا بولنے کے لیے خوبصورتی نہیں آتی، تو بعض دفعہ ہم کسی معنی کو حذف کرتے ہیں، یعنی اس کو چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی چل سکتا. اب یہاں پر ایک ہم نے کو ہم نے چھپایا تو ٹھیک ہے، بے شک ڈال دیا، یا اگر ہم نے اس طرح سے کیا، بے شک ڈال دیا ہم نے، تو بھی صحیح ہوگا، یا بے شک ہم نے ڈال دیا تو بھی صحیح ہوگا. لیکن اگر ہم لغوی معنی جب کریں گے تو برابر اسی طرح سے کریں گے کہ بے شک نہ ہم نے، جالنا ڈال دیا، نہ ہم نے، فی میں آناقیم ان کی گردنوں میں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب ان کی گردنوں میں ہم نے کیا ڈال دیا، تو جو میں نے فرمایا کہ جس طرح سے جیلوں جو قیدی ہوتے ہیں جن کی گردنوں میں ڈالی جاتی ہے وہ، اور اب اللہ تعالیٰ اس کی صفت بتائیں کہ کیا ہوگی، وہ کس طرح سے ہوگی، کہ وہ انسان کی ٹھڈیوں تک پہنچے گی، اور چنانچہ وہ سر کو اوپر اٹھائے ہوئیں گے. اللہ اکبر، مطلب اتنے بھاری ہوں گے وہ کہ توق ڈالے جائیں گے جو
ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے مطلب ایک جڑے ہوں گے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک گردنوں پر، کہ وہ ٹھڈیوں تک پہنچ جائیں گے. اور جس کی وجہ سے انسان مطلب جس طرح سے اس کے نارمل فیس کیسا رہتا ہے، گردن سے تھوڑا سا نیچے کی طرف ڈاؤن رہتا ہے، بات کرتے وقت گفتگو ایسا اوپر اٹھا کر کوئی یوں کر کر بات نہیں کرتا نا. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے، اماں کتنی اکڑ ہے دیکھ کہ ایسا گردن اٹھا کر بات کریں. یہاں پر حال یہ ہوگا انسان کا کہ اس کو اتنی اللہ اکبر وہ توق ڈالی جائیں گی گردنوں میں اس کے، جس کی وجہ سے وہ سر کو نہیں کر سکے گا نیچے. اس کا سر کیا ہوگا، اوپر کی طرف ہوگا، یوں اکڑے ہوئے طرف اوپر کی طرف. یعنی اتنا زیادہ وہ کنٹینیوسلی، جیسے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمانے ہیں کہ اسقان، اس کی وہ ٹھڈیوں تک وہ پہنچا ہوگا وہ معاملہ، جس کی وجہ سے بالکل بھی اسے وہ نیچے کی طرف گردن کو نہیں کر سکے گا، یعنی وہ سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوگا. تو دیکھیے یہی ہے، اللہ تعالیٰ اگر رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں جبار بھی ہے. اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آئے تو پھر کوئی انسان بچ نہیں سکتا. ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. علم آنے کے بعد سوال اور جواب ہوں گے ہی، ہمیں ان کے جواب دینا ہے. اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے، کوئی انسان اس پکڑ سے بچ نہیں سکتا کہ نہیں ہمارے پاس اس طرح سے نہیں، ہمیں ہدایت پہنچی نہیں. اب ہمارے پاس خاص کر مسلمانوں کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہے. اگر ہم نے کہا تو آپ دیکھیے کتنا بڑا یہاں پر بتایا جا رہا ہے عذاب، اس کے توق یعنی گردن تک پہنچیں گے. کس طرح سے تصور کیجیے وہ گردنیں کس طرح سے جکڑی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، کس طرح سے وہ تکلیف دہ ہوں گی کہ انسان اپنے سر کو نیچے نہیں کر سکے گا، اپنے منہ کو، اس کا سر اونچا ہوگا، وہ سر کو نیچے کرنے سے قاصر ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ ہم اگلی آیت کے ساتھ اس کے مفہوم کو اور واضح کریں گے. بسم اللہ. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، یا زبردست حکمت والے قرآن کی، یا نہایت حکمت والے قرآن کی. انکا بے شک کا آپ، البتہ من سے المرسلین رسولوں میں سے ہیں، البتہ رسولوں میں سے ہیں، علی پر صراط راستہ یا راہ، دونوں معنی مستقیم سیدھا راستے پر ہیں. تنزیل اتارا ہوا ہے، العزیز نہایت غالب یا زبردست غالب نے، الرحیم خوب رحم کرنے والے کا. لی تاکہ تنذر آپ ڈرائیں، آپ دھمکائیں، آپ ڈرائیں کس کو، قومن اس قوم کو، ماں نہیں کے معنی میں ہے، ماں نہیں، انذر ڈرائے گئے، آبا باپ دادا، ہم ان کے، آباؤہم ان کے باپ دادا، فہم بس، ہم وہ، غافلون غافل ہیں، البتہ، قد تحقیق یا یقیناً، حق ثابت ہو گیا یا سچ ثابت ہو گیا، القول بات کا، علی پر، اکثریت ہم ان کی، علی اکثریہم ان کی اکثریت پر، یا ان میں کے زیادہ لوگوں پر. سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، علی اکثریہم ان کی اکثریت پر، مطلب ان کی زیادہ لوگوں پر. فہم لہذا وہ، یا بس وہ، لا نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے، انا بے شک، نہ، ان یہ ہے اور یہ نہ ہے، دو لفظوں کا یہ دو سے بن کر ایک مجموعہ ہے. ان بے شک، نہ ہم نے، جعل ڈال دیا، نہ ہم نے بے شک ہم نے ڈال دیا، فی میں، آناق گردنوں، ہم ان کی، فی آناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالن توق، فہیا سو وہ، یا بس وہ، الی الاذقان الی تک، یہ بھی حرف جر ہے، الی تک، الاذقان ان کی ٹھڈیوں تک، بس ہم وہ، مکمہون سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی آج ہم نے حق بات کہی اللہ سے قبول فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہنچانے والا بنائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.